نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ آج میرا عنوان ہے گھر کی کشادگی اور رزق کی کشادگی کا بندوبست تیار ہے۔ ہر بندہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر کشادہ اور کھلا ہو۔ تنگ جگہ سے نکل کر ایک اچھا کشادہ گھر بنائیں یا خریدیں تو اس کے لیے پریشان نہ ہوں، صرف چند باتوں کا خیال رکھیں اور دعا کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہو جائے گا۔ جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، آمدن حلال ہو۔ نمبر 2، رزق حلال ہو، حلال کھانا حلال پینا ہو۔ نمبر 3، آمدن کے ذرائع اور طریقہ کار حلال اور جائز ہوں۔ نمبر 4، دعائیں یقین کے ساتھ مانگی جائیں۔ نمبر 5، عمل، قول اور دعا میں شکوہ شکایت، بے صبری، جلد بازی نہ ہو۔ پھر ہر وضو سے فراغت کے بعد اگر واش روم میں نہیں ہیں تو دوران وضو یہ دعا توجہ یقین کے ساتھ مانگی جائے، جس کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ اس طرح دعا مانگ رہے تھے، کیا کوئی رکن رہ گیا تھا؟ جو دعا مانگ رہے تھے وہ یہ دعا ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ بھی نوٹ فرما لیں: اے اللہ، میرے گناہ معاف کر دیجئے اور میرے گھر کو کشادہ فرما دیجئے اور میرے رزق میں خوب برکت عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا جو پڑھی ہے تین جملے ہیں۔ پہلا جملہ گناہوں کی معافی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، گناہوں کی معافی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے تو پھر نیک لوگ دوست بنتے چلے جاتے ہیں، پھر کھلے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دوسرا جملہ میں یہ مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ میرا گھر بڑا کر دیجئے۔ جب گھر بڑا ہوتا ہے تو رزق، فریج وغیرہ زیادہ ہونے کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے تیسرا جملہ میں اضافہ رزق اور روزی میں برکت مانگنا سکھائی گئی۔ بہت سے لوگوں نے یہ دعا وضو میں پابندی سے پڑھی، ان کے گھر میں کشادگی ہوتی چلی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔